اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ امید ہے کہ آپ سب کا رمضان بہت ہی بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور کثرت سے استغفار کرتے ہوئے اور سب کے لیے اور خاص اپنے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 15 مکمل کیا تھا اور 16ویں پارے کا ایک رکوع بھی پڑھ لیا تھا جس میں قصہ موسیٰ اور خضر تھا۔ ہم نے ترجمہ تو پڑھ لیا تھا، آج تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ قریش مکہ کا دوسرا سوال تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا۔ سامعین میں سے کسی نے پوچھا، اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ یعنی خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی اور وہ خود اور ان کا خادم یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ راستہ میں ایک چٹان پر پہنچے۔ وہاں وہ اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ اس وقت وہ مچھلی زنبیل میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح کا راستہ بناتے ہوئے چھوڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک تاک کی طرح دریا میں بنا رہ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو یہ منظر دیکھ رہا تھا انہیں اس واقعہ کی اطلاع دینا بھول گیا، اور وہ پھر سفر پر چل کھڑے ہوئے۔ وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے۔ دوسرے دن صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت سے شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے جہاں تک جانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، دیکھیے کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی، اور شیطان نے مجھے ایسا بلایا کہ اس واقعہ کو آپ سے ذکر کرنا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقوش پا کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑھے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو سیدنا خضر نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ سیدنا خضر نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ اس پر سیدنا خضر علیہ السلام نے جواب دیا، موسیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ سیدنا خضر نے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ سے بیان نہ کر دوں۔
یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ سب لوگ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے کہ ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا، اور انہوں نے کشتی والوں سے پوچھا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر بغیر کرایہ ہی سوار کر لیا۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ سیدنا خضر نے اپنا بسولہ لے کر اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا اور اسے عیب دار بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں صبر نہ کر سکے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ لیے کشتی پر بٹھا لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دو، یہ تم نے کیا عجیب حرکت کی؟ سیدنا خضر نے جواب دیا، میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجیے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں کے علم کے مقابلہ میں اللہ کے علم کی وسعت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر سیدنا خضر موسیٰ سے کہنے لگے، اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ سے پانی لیا ہے۔ یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے اور ایک انسان کا علم صرف اتنا ہے جتنا ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں ایک چٹکی کے برابر پانی لیا ہو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے سفر شروع ہوتا ہے اور راستے میں حضرت خضر علیہ السلام ایک نوجوان کو مار ڈالتے ہیں، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اعتراض کرتے ہیں، اور یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام پھر ان سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جس پر حضرت موسیٰ ان سے دوبارہ معذرت کرتے ہیں اور سفر جاری رکھنے کا کہتے ہیں۔ اس طرح سے سفر کا پھر سے آغاز ہوتا ہے اور ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے کہ حضرت خضر اس دیوار کو دوبارہ قائم کر دیتے ہیں۔ یہ بستی والوں نے ان کو بالکل بھی کھانے کی آفر نہ کی، اور جب انہوں نے کھانا بھی مانگا بھی تو انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ کا صبر پھر جواب دے جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتے ہیں حضرت خضر سے کہ انہوں نے ہمیں نہ کھانا کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار بنا لی، تو آپ کم از کم ان سے اجرت ہی لے لیتے کہ ہم ان سے کھانا خرید لیتے۔ تو اس پر پھر دوبارہ سے حضرت خضر ان سے کہتے ہیں کہ اب ہماری جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے، اب میں آپ کو ان سارے واقعات کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ صبر نہ کر سکے تو پھر سیدنا، اور یہ سب بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ کا اذن تھا، جتنا دیر ان کا ساتھ رہنا تھا اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی ان کے اوپر حالات کو واضح کرنا تھا۔ پھر احادیث ہمیں ان واقعات کی تاویل کا یوں ذکر ملتا ہے کہ سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کشتی کو عیب دار کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ جب یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے سامنے جائے تو اسے عیب دار سمجھ کر چھوڑ دے اور کشتی والے پھر اسے دوبارہ سے مرمت کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا واقعہ جو لڑکے کو مارنے کا تھا تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس کے والدین بہت ایماندار تھے اور لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا، تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ اپنے والدین کو کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، یعنی لڑکے کی محبت میں والدین پھر کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اچھا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے اور اس کے والدین اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر مہربان ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیدنا خضر کے ہمراہی کے دوران جو واقعات پیش آئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر دراصل اس کی ایک جھلک دکھائی تھی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ شب و روز ہو رہا ہے وہ کیسے اور کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کی ظاہری شکل و صورت اصل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک عام انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کے فرما برداروں پر سختیاں اور مصیبتوں کا ہجوم ہے، ظالم مسلسل ظلم کرتے جا رہے ہیں، ان کی سزا بے گناہوں کو ملتی ہے، تو ایسے واقعات سے اکثر انسان یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے۔ اگر اللہ موجود ہوتا اور وہ عادل و منصف ہوتا تو ایسے جگر خراش واقعات دنیا میں کیوں وقوع پذیر ہوتے؟ ان واقعات میں ایسے ہی حالات سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ رہا اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ، تو اگرچہ اس کا ظہور اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، تاہم عدل و انصاف کا صحیح اور مقررہ وقت روز آخرت ہے، اور روز آخرت کا قیام بھی اسی لیے ضروری ہے۔
یہ جو سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کس دور میں پیش آیا اور وہ دو دریا کون سے تھے، ان سوالات کے جوابات سے کتاب و سنت بالکل خاموش ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جانے کے بعد اس قصہ اور اس طرح کے سفر کا امکان کم ہی نظر آتا ہے، لہٰذا غالب امکان یہی ہے کہ یہ واقعہ مصر ہی میں پیش آیا ہوگا، اور مصر میں دریاؤں کا ایک سنگم ایسا ہی ہے، اور وہ ہے موجودہ شہر خرطوم، جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں بحر ابیض اور بحر ازرق آپس میں ملتی ہیں۔ چونکہ یہ سنگم کا علاقہ بھی کوئی مخصوص مقام نہ تھا بلکہ میلوں میں پھیلا ہوا تھا، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ایک مچھلی تل کر اپنے توشادان میں رکھ لیں، جس مقام پر یہ جا کر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے پانی میں چھلانگ لگا دے، بس وہی مقام ہے جہاں آپ کی ملاقات ہمارے بندے سیدنا خضر سے ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ خضر کون تھے، تو بعض علماء انہیں نبی تسلیم کرتے ہیں، بعض ولی، اور بعض ولی بھی نہیں سمجھتے بلکہ ایک فرشتہ سمجھتے ہیں جن کا شمار مدبرات امر میں ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا، چنانچہ وہ ایک راہ یعنی مہم پر چل کھڑا ہوا، حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا۔ اس سے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کر۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا، البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ یعنی دوسری مہم پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی تھا، اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور راہ یعنی تیسری مہم پر نکلا، تاکہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم بس بدنی قوت یعنی محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، تاکہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں۔ اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے، جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی، پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔
یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، ہاں اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر لائی جائے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ الکہف مکمل ہوتی ہے، اور اس سورہ کے آخر میں جو چوتھا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ قریش کا تیسرا سوال تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور ذوالقرنین کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ کون ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے تعین کے لیے یہ بات تو بہرحال یقینی ہے کہ یہودیوں کو ان کے متعلق علم تھا، اور اس بادشاہ کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، تبھی تو انہوں نے قریش مکہ کو یہ سوال بتایا تھا۔ اور جو کچھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مقتدر اور نامور بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا اور منصف مزاج تھا۔ اس کی سلطنت خاصی وسیع تھی، اور ذوالقرنین کے لغوی معنی تو 2 سینگوں والا ہے، مگر اس کے مطلب یہ نہیں کہ فی الواقع اس کے سر پر کوئی 2 سینگ تھے، بلکہ اسے اس لحاظ سے ذوالقرنین کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت کا کچھ حصہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مینڈھا ہو اور اس کے سر پہ 2 سینگ ہوں۔ اس سورہ کی آیت 86 میں الفاظ قلنا یا ذی القرنین سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ نبی بھی تھے، لیکن اکثریت ان کی نبوت کی قائل نہیں ہے، کیونکہ صرف یہ الفاظ نبوت کے لیے کافی نہیں ہیں، اور اس کی تائید میں ہمیں قرآن سے کافی شواہد بھی ملتے ہیں۔ مثلا سیدہ مریم نبیہ نہیں تھیں، تاہم فرشتہ یا فرشتے ان کے پاس آئے اور ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ بھی نبیہ نہیں تھیں، مگر ان کی طرف وحی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح سیدنا لقمان کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس وحی سے وہ وحی مراد نہیں ہے جو انبیاء اکرام پر بذریعہ فرشتہ نازل کی جاتی رہی ہے، یہاں پر لغوی معنی یعنی بذریعہ اشارہ ذہن میں ڈالنا مقصد ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی تھے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والے اور منصف مزاج بادشاہ ضرور تھے۔ قرآن حدیث میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ ذوالقرنین کا اصل نام کیا تھا، وہ کس علاقہ کا بادشاہ تھے، کس قوم سے تعلق رکھتے تھے اور کس دور میں یہ بادشاہ گزرے۔ بہرحال مغربی جانب اس نے کہاں تک اور کون کون سے ممالک کا مسخر کیا تھا، اور مشرقی سمت میں کہاں تک وہ پہنچے تھے، ان کا تیسرا سفر کون سی جانب تھا، سد ذوالقرنین یعنی وہ دیوار کس جگہ واقع ہے، لہٰذا ان سب امور کے تعین میں مفسرین میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور قرآن و سنت میں اس سے ہمیں مزید کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی، اور قرآن کسی تاریخی واقعہ کو ذکر کرنے کے باوجود بھی ایسے امور کو زیر بحث نہیں لاتا جن کا انسانی ہدایت سے کچھ تعلق نہ ہو۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ ذوالقرنین کی پہلی مہم مغرب کی جانب تھی۔ جہاں وہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ اللہ کی نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو انہیں قتل کر دیں یا کوئی سخت رویہ اختیار کریں، یا اللہ کے فرما بردار بن جانے کی دعوت دیں اور ان سے نرم برتاؤ کریں۔ چنانچہ ذوالقرنین نے دوسری راہ اختیار کی کہ اس قوم کو پوری طرح سمجھایا جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ اکڑ جائیں گے اور ظالموں کی روش اختیار کریں گے، ہم صرف انہیں ہی سزا دیں گے اور انہی سے سختی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر موت کے بعد جب ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ اسے سخت عذاب بھی دے گا، لیکن جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے اور اپنا طرز زندگی بدل کر نیک کام کرنے لگیں گے، ان کو اللہ کے ہاں اچھا اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی خود ذوالقرنین بھی ان سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، جیسا کہ ہر عادل بادشاہ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ غلبہ پانے کے بعد بد کردار لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں اور بھلے لوگوں سے مہربانی کرتے ہیں اور ان سے مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ ان کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ وہ اللہ کے فتح کرتے ہوئے مشرق تک جب وہاں پہ پہنچے جہاں مہذب دنیا ختم ہو جاتی تھی، اور ایسی جنگلی غیر مہذب قوم سے ان کو واسطہ پڑا جو اپنا گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے۔ سورج کی گرمی
گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ خیمے کے ہلکے پھلکے گھر تھے اور نہ مکان تھے، اور وہ پہاڑوں کی غاروں اور کھوہوں میں اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے، یا پھر وہ آفتاب کی تپش اور بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے عادی بن چکے تھے۔ تو یہاں پر بھی ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچائے۔ ان میں سے بھی جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے ساتھ سختی کی گئی، اور جنہوں نے فرما برداری کی راہ اختیار کی تو ان سے نرمی کا سلوک کیا گیا۔ پھر آگے ذوالقرنین کی تیسری مہم کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کا واسطہ۔ ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی سمت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، تاہم قیاس یہی ہے کہ یہ شمالی جانب تھا، اور شمالی جانب وہ کاکیشیا کے پہاڑی علاقے تک چلے گئے تھے۔ ذوالقرنین اور ان کے ساتھی ان لوگوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ ایسی صورتوں میں کسی ترجمان کی وساطت سے ہی بات چیت ہوئی ہوگی، یا بسا اوقات اشاروں سے بھی مطلب سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور مسلم مورخین کے بیان کے مطابق یاجوج ماجوج سے مراد وہ انتہائی شمال مشرقی علاقے کی وحشی اقوام ہیں جو انہی دروں کے راستوں سے یورپ اور ایشیا کی مہذب اقوام پر حملہ آور ہوتی رہی ہیں، اور جنہیں مورخین سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان دو گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں پاٹ دیجیے، اور اس سلسلہ میں جو بھی لاگت آئے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، یا اس کے عوض ہم پر کوئی ٹیکس لگا دیجیے، وہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور کہا کہ تمہاری مالی امداد کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے، البتہ لیبر یا مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا، علاوہ ازیں مجھے کچھ لوہے کی چادریں اور دوسرے سامان تعمیر مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر ذوالقرنین نے ان کے لیے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی، اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ کو منظور رہے گا قائم رہے گی، اور وعدے کے مطابق اس کی تباہی کا وقت قیامت ہے جبکہ ہر چیز ہی فنا ہو جائے گی۔ تفسیر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دیوار ذوالقرنین پہ وندے خاک ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن نفخہ صور ثانی جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اس کے بعد سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس آیت پر ذوالقرنین کا ان لوگوں سے خطاب بھی ختم ہو جاتا ہے اور قصہ ذوالقرنین بھی۔ اس میں محض کفار مکہ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا گیا بلکہ یہ بتایا گیا کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا، نرمی کا برتاؤ کرتا تھا، تمہاری طرح کم ظرف نہ تھا کہ معمولی قسم کی سرداریاں پا کر اکڑے بیٹھے ہوں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوں۔ یہ قریش مکہ کے لیے کے علاوہ خود مسلمان امت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اس واقعہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنے والا شخص ہمیشہ فتح و کامیابی اور نصرت حاصل کرتا ہے۔ اس سورہ کا آیت نمبر 105 کا آخری حصہ بہت ہی زیادہ دہلا دینے والا ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔ یہاں پر کافروں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کے لیے کوئی میزان یعنی کوئی ترازو نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے رہے اور اپنی دنیاوی مشغولیات میں مشغول رہے، اور کوئی جو اگر انہوں نے نیکی کا کام بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی اس کا صلہ دے دیا، دنیا میں ہی ان کی نیک نامی دے دی، رہتی دنیا تک ان کا نام بھی قائم رہنے دیا، لیکن آخرت میں ان کے کسی بھی نیک عمل کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، صرف اور صرف آخرت میں ان کے پاس ان کے برے اعمال اور کفر و شرک ہی ہوگا، لہٰذا تولنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ جب ایک میزان کا ایک پلڑا یکسر خالی ہوگا تو تولا کیا جائے گا؟
پھر ان کے کفر اور برے اعمال کی وجہ سے انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ گھاٹے والے اس لحاظ سے رہیں گے کہ دنیا میں وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مگر آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی بنا پر وہ انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی ساری عمر بد کرداریوں میں گزاری تھی اور نیکی کے کام کیے ہی نہ تھے۔ مزید ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ آخرت کا انکار حقیقتاً اللہ کا انکار ہے، اور کوئی شخص اللہ کی ہستی کا قائل بھی ہو مگر آخرت کا قائل نہ ہو تو اس کے مکمل کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور ہی نہ ہو تو انسان کبھی بھی راہ راست پر نہ آ سکتا ہے اور نہ ہی آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر سورہ کے آخر میں نیک لوگوں کی جنت الفردوس میں مہمانی کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند تر درجہ کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنے پربہار اور خوش منظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، آمین۔ اس کے بعد رہائش کے لحاظ سے جنت الفردوس کا بتایا گیا کہ اتنی پسند آئے گی وہ وہاں پر مسلمانوں کو کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونا قطعاً گوارا نہیں کریں گے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی پیاری آیت اس سورہ میں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ہاں اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر لائی جائیں۔ یہاں پر اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلمات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کارنامے، کمالات، عجائبات، سب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں، اور یہ لامتناہی اور بے حد و حساب ہیں، جن میں ہر آن مزید وسعت ہی وسعت ہوتی رہتی ہے، اور ان میں سمندر یا سمندروں کے سارے پانی بھی ان کی مقدار میں بہرحال جتنا مرضی اضافہ بھی ہوتا جائے، اس کی ایک حد ہے، اور ایک محدود چیز کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور سورہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے اس سوال کا جواب دوبارہ سے دیا ہے جو وہ اکثر رسول اللہ سے کہتے تھے کہ یہ تو ایک انسان ہیں، بشر ہیں، وہ ان کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تھے۔ کفار کا یہ اعتراض اور اس کا جواب متعدد بار پہلے بھی قرآن میں دیا جا چکا ہے، یعنی میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، نکاح اور شادیاں کرتا ہوں، البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ یہ جواب تو ان لوگوں کو تھا جو آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، اور جو جانتے تھے یعنی صحابہ اکرام، ان کے سامنے بھی آپ نے متعدد بار انسان ہونے کے ناطے سے بشری کمزوریوں کا اعتراف فرمایا تھا، جیسا کہ ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلہ کی طرف منہ کیا، سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا، یعنی پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہی ہوں، اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجوروں میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا۔
لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور پھل کم لائی۔ صحابہ نے یہ بات رسول اللہ سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہوں، یعنی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ احادیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ہی نہیں بلکہ نور تھے۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی تھے، بشر تھے، اللہ کا نور نہیں تھے۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، یعنی جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار رہے، اسے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے رہنا چاہیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایک تو خالصتاً اسی کی عبادت کرے اور دوسرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی تعظیم اور اس سے دعا کے جو طریقے مشروع ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے بجا نہ لائے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے، اور اس سورہ کے واقعات کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ سورہ ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس سورہ کے چاروں حالات و واقعات جو بتائے گئے ہیں ان کی تفسیر ہمارے ذہنوں میں، ان کا بیک گراؤنڈ ہمارے ذہنوں میں موجود ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مضامین کو ہمیں سمجھنے والا بنائے اور ان مضامین سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔